میں نے اس کی تفسیر میں پڑھا یہ کئی جگہ پر، اس اچھا کا تفسیر، کئی اچھا کے معنی میں تفسیر دیا غلط ہے ہوگی. کئی میں۔ نہیں 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 نہیں، ہاں جی، قرآنسٹ کو میں قرآن سے باہر نہیں نکلنے دینا. حدیث ماننی ہاں نہیں، تو تفسیروں پر جمپے. نہ نہ نہ، واپس قرآن پہ. سبا سماوات بتائیں، یہ کس نے کانسیپٹ دیا؟ تفسیر انسانوں کی لکھی ہے. ہاں بتائیں، ہیں خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ پن ڈراپ سائلنس. یہ کدھر گیا بھائی؟ کسی اور کو آواز آ رہی ہے ان کی؟ کہانی گئی مکت قلعہ گیا ٹھوک، چڑی بچاری کی کرے ٹھنڈا پانی پی مرے. ابھی تو میں نے عرش پر آنا ہے، سبا سماوات پر ہی کلی اڑ گئی. کہتے ہیں جی میرے پاس بہت چیزیں ہیں حدیث کو اڑانے کے لیے. بھائی اونچی ہوا میں نہ اڑیں. اونچی پرواز شاہینوں کی ہوتی ہے. وہاں اگر کوا جائے گا تو چتھڑے اڑ جائیں گے. خود ہی نکلے، میں نے نہیں نکالا، خود ہی نکلے ہیں بھائی، میں نے نہیں نکالا. ہاں تو پرواز ہے دونوں کی اس ایک فضا میں. کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور. ہم پرخچے ایسے اڑاتے ہیں کہ ہوا بھی نہیں ملتی. ابھی میں نے آپ کو 7ویں آسمان سے اوپر لے کر جانا تھا اور اوپر سے نیچے پھینکنا تھا. ہاں تاکہ آپ کا خواب ٹوٹے اور آپ کو ہوش آئے کہ دال کس پا وک دی ہے اور دیسی گھی کتنے کا ہوا ہے. ہاں بہرحال نکل گئے ہیں، کیا کریں. قرآن میں ثم استوى علی العرش نہیں آتا نظر، وسیع کرسی السماوات والارض نہیں آتا نظر. یہ حدیثوں میں ہی کیڑے نکالنے ہیں. اسی لیے آپ کو کہا جو جواب قرآن کی ان آیتوں کا ہے وہی حدیثوں کا ہے. آپ نہ کہیں کہ حدیثوں میں جی او جی دیوتا کا تصور دیا جاتا ہے. کہاں ہے؟ کون سی حدیث ہے دیوتا کا تصور؟ کون سی حدیث ہے؟ کوئی ایسی حدیث جو اللہ کے کانسیپٹ کے بارے میں غلط فہمی پیدا کرے اور سندن روایتن درایتن ٹھیک نہ ہو، ہم اس کو اللہ کے رسول کا قول مانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ نہ کریں میرا بھائی، یہ نہ کریں. آپ بچے ہیں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کے دماغوں کو کرپٹ کر دیا گیا ہے. بغیر بنا نالج کے آپ نے حدیث کی حجیت کا انکار کر دیا. جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے حدیث کی حجیت کا انکار کیا ہے، آپ کہتے ہیں جی قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کو ہم نے چھوڑ دیا. یہ افسوس کی بات ہے. پھر آپ قرآن بھی اچھے سے پڑھیں. میری بات یاد رکھیں، ایک مسلمان اپنے ایمان اور اپنے توکل اور تصدیق کے ساتھ پورے دلائل کے ساتھ ایمان رکھتا ہے. اگر کمزور ایمان لے کر، بنا دلیل کے ایمان لے کر اور اندھوں کی طرح کسی چیز پر یقین رکھیں گے تو میرا بھائی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. سچا سچائی پر قائم رہ ہی نہیں سکتا جب تک دلیل نہ ہو. کسی مسلمان کو یہ بھرم نہ ہو کہ وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے لہذا مسلمان ہی مرے گا. یہ بھرم نہ رکھنا کبھی. ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. سچے کی شرط یہ ہے کہ وہ دلیل کے ساتھ بیٹھتا ہے. ایک مسلمان مومن کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے اوپر دلائل محکم رکھتا ہو. اس کے بغیر تو کام ہی نہیں بنے گا. اس کے بغیر تو وہ کبھی ادھر سے چکولا کھا کے حدیث کا انکار کرے گا، ادھر سے ٹھڈا کھائے گا انکار قرآن کر دے گا، ادھر سے ٹھڈا کھائے گا اللہ کی ذات کا انکار کر دے گا اور کڑم کڑم کر کے ملحد بن جائے گا. اور بعد میں بندر بن کے ادھر سے جوتے کھائے گا، کبھی ادھر سے جوتے کھائے گا. کیونکہ ملحد کا حال بھی برا ہی ہے. حالت ان سب کی اسلام کے سامنے پتلی ہے، پتلی. چاہے وہ منکر حدیث ہو، ملحد ہو، متشکک ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، حالت سب کی پتلی ہے. بھئی یہ میری گزارش تھی. ہاں، بڑی بڑی باتیں چھوٹا پاؤ کھا کے. بہت اچھے. اس کو تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا چھوٹا منہ بڑی بات، اس کا تو منہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. خیر آگے بڑھتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کوئی نیا دوست اگر علم کر کے کوئی آئی ڈی ہے، ہو سکتا ہے یہ کوئی علمی بات کریں.
علم بھائی السلام اہلن. علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. پیارے بھائی آپ فرسٹ ٹائم غالباً آئے ہیں, آپ منکر حدیث تو نہیں ہے خدا نخواستہ بھائی؟ نہیں الحمدللہ منکر حدیث نہیں ہوں, میں مسلمان ہوں. میں زبردست. تھوڑا دیر سے جوائن کیا اس میں یہ پتا کرنا چاہ رہا تھا, بس ایک انفارمیشن کے لیے سوال کروں کہ یہ کس خاچے میں بیٹھتے ہیں منکر حدیث؟ اگر یہ حدیث کا انکار کرتے ہیں تو کیا مسلکی اختلاف ہے یا بالکل یعنی بنیادی اختلاف ہے؟ تو یعنی مسلمانوں کے دائرۂ اسلام کے اندر آتے ہیں یا باہر آتے ہیں؟ کیونکہ جیسا مختلف فرقے ہیں, فار ایگزامپل جیسے فقہی ہیں, حنفی, شافعی, اور جیسے فلاسفیکل ہیں یعنی ماتریدی اور اشعری اس ٹائپ کے, تو یہ کس فرقے میں بیٹھتے ہیں ایکچولی؟ فرقے میں آتے ہیں یا بالکل آؤٹ ہی ہو جاتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا مجھے پتا کرنا تھا, کوئی اور کوئی خاص بات نہیں. جزاک اللہ. علم بھائی میں نے پہلا جو پارٹ کیا ہے پچھلے ہفتے کا اسی چینل پر, اگر آپ دیکھا نہیں ہے آپ نے, یقیناً اگر آپ نے دیکھا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا, اس میں نے منکر حدیث کی بنیادی دو کیٹیگری اصولی جو بینر ہے, امبریلا ہے, وہ دو انڈر آتے ہیں. نمبر 1 وہ منکر حدیث ہیں جو مطلقاً قرآن کے بعد سنت کو یا حدیث کو حجت مانتے ہی نہیں ہیں. مطلقاً سے مراد یہ ہے کیٹاگوریکل ڈینائے, جو بھی ہے قرآن ہے اس کے علاوہ نہیں ہے. ایک وہ ہیں, یہ اسلام سے خارج ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا حال افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کے اندر آتا ہے, کہ اس قرآن کو جس کو ہاتھ میں پکڑ کر جپا مارا ہوا ہے, اسی قرآن کے اندر سنت, تبیین, تفسیر اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے. تو ان آیتوں کے ان نص قطعی کا یہ انکار کرتے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کو وہ اتھارٹی دی تھی کہ وہ شریعت کے اندر شارع کی حیثیت سے کام کر سکیں. ٹھیک ہے, تو پہلے پارٹ کے اندر میں نے ایک قسم یہ بیان کی. دوسری قسم یہ ہے کہ وہ کیٹاگوریکلی منکر حدیث یعنی حجیت حدیث کا انکار نہیں کرتے, وہ مانتے ہیں کہ قرآن سے باہر بھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حجت ہے, ان کا سنت حجت ہے, مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یار جس چیز کو ہم انکار کر رہے ہیں ہمارے پاس کوئی واضح ثبوت موجود نہیں ہے کہ یہ بات یوں ہی اللہ کے رسول نے کہی ہوگی. اگر یہ بات اللہ کے رسول, ہاں مشکوک, یعنی وہ وہ یہ کہہ دیں کہ یار یعنی یہ بھی میں مجموعہ حدیث کا انکار یا مجموعہ سنت کا انکار کی بات نہیں کر رہا, یعنی کسی چیز کے بارے میں. مثال کے طور پہ آپ نے فقہا کا یا ان اسکول آف تھاٹس کا مسالک کا ذکر کیا, تو مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں. احناف جو ہیں, احناف, ٹھیک ہے, جس میں ہمارے پاکستان اور انڈیا کے اندر دیوبندی اور بریلوی بھائی آتے ہیں, یہ لوگ رفع الیدین نہیں کرتے, حالانکہ حدیثیں موجود ہیں بخاری شریف کی, پڑھتے بھی ہیں مگر نہیں کرتے. کیا وہ ان حدیثوں کا مطلقاً حجت حدیث کے اعتبار سے انکار کرتے ہیں؟ نہیں, وہ کہتے ہیں یہ ان کے نزدیک یہ حدیثیں منسوخ ہو گئی ہیں, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ سمجھتا ہوں کہ یہ افضل ہے, اس پہ عمل کرنا فضیلت. ہاں ترجیح, ایگزیکٹلی, وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ افضل ہے کہ نہ کیا جائے, ہاں اللہ کے رسول نے کیا تھا. ابھی مثال کے طور پر طاہر القادری ایک بہت بڑا نام ہے, ٹھیک ہے, اہل السنہ بریلویوں میں طاہر القادری صاحب ایک بہت بڑا نام ہے, بڑا علمی بندہ ہے. اس بندے کی لیکچر میں نے سنا, وہ رفع الیدین کے بارے میں کہتے ہیں کہ دونوں طریقے سے ثابت ہے, جو اس طرح پڑھنا چاہتے ہیں ان کی بھی نماز مقبول ہے اور جو ادھر پڑھنا چاہتا ہے وہ بھی, ٹھیک ہے نا, یعنی اس طرح کہا انہوں نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیثوں کا انکار نہیں کر رہے, بلکہ اس کے معاملے کے اندر ان کی ترجیحات ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا دیکھیں, اگر یہ منکر حدیث ہوتے تو پھر اس حدیث کو چھوڑ کے کسی پر بھی عمل نہ کرتے. اگر رفع الیدین ترک کر کے وہ دوسری حدیث پر عمل کر رہے ہیں تو کر تو حدیث پر ہی عمل رہے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑی تعویل ہے ان کی. تو اس لیے منکر حدیث کی دو کیٹیگریز ہیں. جو پہلی کیٹیگری ہے جو مطلقاً مجموعہ حدیث کا انکار کرتی ہیں اور سنت کی حجیت کو نہیں مانتی, وہ اسلام سے خارج ہیں قرآن کی آیتوں اور نص قطعی کا انکار کرنے کی وجہ سے, نمبر 1. دوسری کیٹیگری میں نے آپ کو بتا دیا, یہ اسلام سے خارج نہیں ہے, ہاں البتہ تھوڑے سے ہلے ہوئے ہیں, تھوڑے سے کنفیوز ہیں, تھوڑے سے بھٹکے ہوئے ہیں, تھوڑے سے ٹھوکر کھائے ہوئے ہیں, تھوڑے سے گمراہ ہیں, جن کی اصلاح ممکن ہے. مثال کے طور پر کتنے ہمارے مسلمان لوگ ہیں جن تک حدیث پہنچی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, حدیث نہیں پہنچی ہوتی اور وہ اس حدیث کے برخلاف کام کر دیتے ہیں. اگر ان تک حدیث پہنچائی جائے, وہ اپنی اصلاح کر لیں, تو ان کو کبھی بھی ہم اس کیٹیگری کے اندر نہیں ڈال سکتے. اس کی مثال یوں سمجھے کہ حضرت عمر فاروق کے پاس جو حق مہر ہے اس حوالے سے حدیث نہیں, یا طلاق کے کچھ ایشوز سے اس حوالے سے حدیث نہیں پہنچی, تو انہوں نے ایک فیصلہ دینے لگے. ایک عورت مجمع میں کھڑی ہو گئی, اس نے کہا اللہ کے رسول نے جو حکم یا قرآن نے جو ہمارے لیے اوپن رکھا ہوا ہے, آپ کیسے وہ کام کر سکتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق کو ایک دم وہ آیت یاد آئی یا ایک دم وہ حکم یاد آیا, تو آپ نے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر کہا کہ عمر فاروق نے خطا کی اور عورت نے درست بات کی, اور اس عورت کے بات کو تصدیق کرتے ہوئے اس حکم کو نافذ کیا گیا جو قرآن اور حدیث کا تھا. مقصد کہنے کا یہ ہے
ایک کتاب ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، رفع الملام عن ائمۃ الاعلام، پڑھنے سے تعلق رکھتی کتاب ہے، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، انگلش کا مجھے پتہ نہیں، رفع الملام عن ائمۃ الاعلام۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک پورا چیپٹر باندھا ہے کہ کس طریقے سے بہت سی احادیثیں اور بہت سی سنتیں خود قریبی صحابہ کرام کو بھی علم نہ ہو سکا یا ان کو بھول گئیں وہ چیزیں، تو اس طریقے سے ان کو دوسرے صحابہ نے یاد کروائیں۔ ایسی صورت میں کسی بھول چوک کے عمل کی وجہ سے ہم کسی کو منکر حدیث نہیں کہہ سکتے۔ اس کی مثال یوں لے لیں کہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت عمر فاروق جلال میں آ کر تلوار نکال کر لہرانے لگے اور کہا کہ کسی شخص نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول وفات پا گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اس منافق کو قتل کر دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق باہر آئے اور آپ نے آ کے خطبہ دیا اور قرآن کی آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد انہوں نے جملہ بولا، ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو جان لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، چلے جا چکے ہیں۔ جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ ان اللہ حی لا یموت، کہ اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ اس کی خاطر اٹھو اور اسلام کا پرچم لے کر دنیا پر لہرا دو، غلبہ حاصل کرو۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا۔ عمر فاروق کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق نے آیات پڑھی میری ٹانگوں میں جان ختم ہو گئی اور میں گھٹنوں کے بر گرا اور مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے۔ یہ احساس بعض اوقات ان لوگوں کو ہوا جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی بھر کے ساتھ ہی رہے ہیں۔ تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ بعد میں آنے والے علماء، فقہا، بڑے بڑے لوگ، عام عوام الناس بھی کئی حدیثوں سے بیچاری جاہل رہ گئی ہو؟ ایسی صورت میں ان لوگوں کو ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا ہے۔ جو آ کر کھل کر یہ کہے گا کہ سنت کوئی حجت نہیں رکھتی اور حدیث کسی قسم کی کوئی آنی حیثیت یا تشریعی حیثیت نہیں رکھتی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دو کیٹیگریز ہیں، میں ڈیٹیل میں بیان کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ بہت شکریہ پیارے بھائی۔ بالکل۔ یہ جو اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے، تو اطیع اللہ تو عام طور پہ قرآن کے معنوں میں لیا جاتا ہے کہ سورس، یعنی اطیع الرسول میں کیا حدیث نہیں آتی یا صرف اطاعت آتی ہے یا ان کے اعمال ہیں جیسے زندگی کیسی گزارتے تھے؟ اطیع الرسول دیکھیں، اگر قرآن ہی کافی ہوتا نا تو اطیع اللہ کافی تھا۔ اطیع الرسول کہنے سے اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک پراپر سیپریٹ انڈیویجول شخصیت ہے جس کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میرا پوائنٹ؟ الرسول، اطاعت سے مطلب کیا؟ حدیث بھی آ جاتی ہے، حدیث کے اندر سنت بھی آتی ہے نا اللہ کے رسول کی۔ مثال کے طور پر قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اب رسول سے صرف قرآن صادر نہیں ہوا، رسول سے زندگی کے دوسرے اعمال صادر ہوئے ہیں۔ یعنی نماز کیسے پڑھنی ہے اللہ کے رسول نے پڑھ کر دکھائی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ قرآن ایک حکم دے رہا ہے مگر اس کا پریکٹیکل ورژن آپ کو نہیں مل رہا؟ وہ ملا ہے اسوہ حسنہ۔ تو اسوہ حسنہ اطاعت کے اندر سنت لازم و ملزوم شامل ہے۔ نہیں سنت، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سنت تو صحیح ہے، اطاعت مراد سنت ہے کہ کس طرح کھاتے تھے، کس طرح رہتے تھے، یعنی کس طرح ڈیلی عمل۔ حدیث سے مطلب یہ ہے کہ وہ جو باتیں کہی گئی ہیں، یعنی بیٹھ کے کہیں بیان بھی کرتے ہوں گے، کسی مسئلے کے متعلق سے بتاتے بھی ہوں گے، تو حدیث تو وہ ہوئی۔ تو حدیث اور سنت میں تھوڑا سا فرق ہے یہاں پہ۔ تو حدیث اور سنت میں کچھ لوگ فرق کرتے اطیع ہیں۔ اللہ اطیع الرسول میں کیا سنت ہی آتی ہے، حدیث بھی دونوں آتے ہیں، یہ کہہ رہا تھا۔ دونوں دیکھیں میری بات سنیں، حدیث یہ پہلا پارٹ اگر آپ نے دیکھا ہوتا تو یہ سوال آپ نہیں کر رہے ہوتے، میں نے اس میں ڈیٹیل میں بیان کیا۔ صحیح ہے۔ ہاں تو میں میں اس لیے مختصراً سوال کروں کہ مجھے کوئی شک کا وہ نہیں ہے، لیکن تاکہ دوسروں کو عوام کے لیے فائدہ ہو جائے اس میں۔ نہیں ٹھیک ہے۔ اگر پہلا پارٹ کے اندر تو میں نے اس کو ڈیٹیل میں بیان کر دیا۔ دیکھیں سنت عام طور پر کہتے ہیں اللہ کے رسول کے عمل کو، ٹھیک ہے، طریقہ کار کو۔ حدیث کہتے ہیں موٹی زبان کے اندر جو ہم عام طور پر کہتے ہیں جی زبان سے جو اللہ کے رسول نے بولا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں کہنا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اصول حدیث میں حدیث کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے وہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کو بات کہی، اللہ کے رسول نے کو عمل کیا، یا اللہ کے رسول کے سامنے کو عمل کیا گیا اور آپ نے اس پر تنقید نہیں کی۔ یہ تینوں چیزیں حدیث کی کیٹیگری کے اندر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں یعنی سنت حدیث کے انڈر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، سنت حدیث کے انڈر آ جاتی ہے، یعنی آپ کا عمل، یعنی حدیث کی 3 شقوں میں سے ایک شق سنت کے اوپر امپلیمنٹ ہوتی ہے۔ تو سنت اور حدیث انٹرچینجبل ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ میں نے موٹی سی پچھلی دفعہ مثال دی تھی۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول کا کہنا حدیث ہے، اگر کرنا سنت ہے، تو اللہ کے رسول نے جس چیز کا حکم دیا وہ کر کے بھی دکھایا، تو ہر سنت حدیث بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہر سنت حدیث بن جاتی ہے اور ہر حدیث سنت کو ایکسپلین کر دیتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں انٹرچینجبل ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ سنت اللہ کے رسول کا پریکٹیکل ورژن تھا اور حدیث اس کا ڈاکومنٹڈ ورژن ہے۔
اچھا نہیں، بعض چیزیں دفعہ ایسی بھی اللہ ہوں گی نا جو ڈاکیومنٹ میں ہو لیکن عمل میں نہیں ہے، یعنی ایسے مسائل جو زندگی میں عمل کرنے والے نہیں، کسی تعلق سے کوئی مسئلے کے تعلق سے پوچھا گیا ایسے جس پہ ایسے حضور خود ایسے عمل بہت نہیں کیا کرتے تھے. ایسے بہت سے مسائل ہیں جن کا سامنا صحابہ کرام کو کرنا پڑا، اللہ کے رسول کی زندگی میں ایسا کوئی کام نہیں ہوا تو اللہ کے رسول نے ان کو انسٹرکشنز دی. ٹھیک ہے، اچھا مثال کے طور پر جیسے میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ حضور نے شاید جیسے آپ اگر سعودی عرب میں رہیں تو وہاں پہ ایک سانڈا جانور ہوتا ہے، ہاں تو ٹھیک ہے، ہاں یہ ہاں لے لیں. وہ عام طور پہ لوگ کھایا کرتے تھے کیونکہ اس زمانے میں تو کوئی یعنی کھانے پینے میں ہاں کافی ہاں مشکل ہوتی بالکل تھی بالکل ڈیزرٹ میں، بالکل. تو لیکن حضور نے تو نہیں کھایا، لیکن منع بھی نہیں کیا. ہاں ٹھیک ہے، اس طرح کی مثال لے سکتے ہیں. ایک اور میں دینے لگا تھا مثال کے طور پر، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان نہیں دی، کبھی بھی ہاں یہ ٹھیک ہے. کبھی اذان نہیں دی، مگر آپ نے طریقہ بتایا کہ اذان ایسے دینی ہے اور ان اوقات میں دینی ہے، مؤذن رکھا باقاعدہ. تو کیا یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے لہٰذا اس پر عمل نہیں کیا جائے گا؟ نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول نے اس کو انسٹرکٹ کیا ہے، قرآن میں اس کا حکم ہے، فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ، نودیا نماز کے لیے پکارنا، اذان بلند ہونا، قرآن میں اس کا حکم ہے. ٹھیک ہے، تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اذان کیسے دی جائے گی، اللہ کے رسول نے دی نہیں، مگر اپنا اس کو بتایا کہ ایسے اذان دے دیں اور اس طرح دے اور ان اوقات میں دیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے. چلے تو پھر بیسیکلی قرآن کی آیات کا انکار ہوا نا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یعنی آپ بالکل مانتے ہی نہیں ہیں، حدیث کو مانتے نہیں ہیں. تو یعنی کوئی فقہ مفتی وغیرہ کا کوئی فتویٰ ہے کہ ان تعلق سے کیا ہے کہ ان لوگوں کو، بعض لوگ ہیں ہمارے جاننے والے میں بھی جو بالکل ہی بولتے کہ ہم اہل قرآن ہیں، صاف بولتے ہیں وہ تو یہ الگ کس اس میں آتے فتوے ہیں، دیے یعنی ہوئے فتویٰ کوئی ہے فتاوا موجود. صریح فتویٰ ہے کہ بھئی یہ لوگ جیسا احمدیوں کے تعلق سے ہے فار ایگزامپل، کہ جی ہم جی لوگوں ہے کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، یعنی ان کے بالکل ساتھ نہ احتیاط. بیٹھنا یا لوگوں کو ہم یہ انسٹرکٹ کر سکتے ہیں ان کی باتوں میں نہ ہو، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں. یہ بالکل امپورٹنٹ بات ہے. عام طور پر مسلمانوں کو نہیں پتا چلتا کہ منکر حدیث ان کے اندر آ کر بیٹھ گیا اور وہ بڑے طریقے سے پینیٹریٹ کرتے ہیں سائلنٹ موڈ میں، سائلنٹ کلر. بعض دفعہ بڑے اچھے بات کرنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، چالاکی سے بات جی کرتے جی، ہیں. بڑے بڑے ایجوکیٹڈ ہیں ہاں دنیاوی اعتبار سے، کو ڈاکٹر ہوں گے، پی ایچ ڈی ہوں گے، پروفیسرز ہوں گے، ہاں بڑے پڑھے لکھے ہوں گے. یہ عبد الودود دیکھ لیں نا، پرویزی تھا عبد الودود، جس نے اچھا قرآنوکریسی اور دا کانسپریسی اگینسٹ قرآن یہ کتابیں لکھی. عبد الودود نام کے بندے نے، فوت ہو گیا اب تو، غلام پرویز کے زمانے میں تھا. وہ بندہ جو ہے وہ مودودی صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ کرتا رہا. مودودی صاحب کی جو سنت کی آئینی حیثیت کتاب ہے وہ بیسیکلی عبد الودود کے ساتھ ڈیبیٹ ہے اچھا لکھی ہوئی پہلی. ہاں تو سنت کی آئینی حیثیت جو مودودی صاحب کی کتاب ہے، یہ غلام احمد پرویز کا چیلا طلوع اسلام کا عبد الودود تھا، جو کہ بہترین پڑھا لکھا بندہ تھا. میں نے اس کی کچھ کتابیں میرے پاس اس وقت پڑھی ہیں. میں اگر آپ کو بتاؤں عبد الودود کی، ایک منٹ ذرا رکیں، اس نے قرآن کے حوالے سے اتنی شاندار کتاب لکھی ہے، میں نے پڑھی ایک بار تو میں بڑا حیران ہوا کہ ماشاءاللہ بڑی زبردست کتابیں بھی لکھی ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک منٹ مجھے دے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک منٹ. تو یعنی اس طرح کے بندے تھے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا منکرین حدیث کا، اور کافی بہترین طریقے سے لٹریچر وغیرہ لکھا. تو یہ کہنے کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ آپ کی سوسائٹی کے اندر چلے جاتے ہیں اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا. ایسی صورت میں یہ جاننا ضروری ہے کہ علماء امت نے متفقہ طور پر فتاوی جات دیے ہیں کہ جو منکرین حدیث ہیں، منکرین السنہ، یہ گمراہ فرقہ ہے. کمپلیٹ بالکل ایز اے سورس آف جی انفارمیشن کو ڈینائی کرتے ہیں، وہ لوگ اسلام کے دائرے میں شامل ہیں یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. اس پر فتاوے موجود ہیں کہ یہ اسلام کے دائرے میں موجود نہیں ہیں. جو منکرین السنہ ہیں، منکرین حدیث ہیں، یہ فرقہ ضالہ ہیں اور گمراہ فرقوں میں سے ہیں، اور ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، نہ ان کے عقائد کا. اب آ جاتے ہیں پرویزی کے اوپر. پرویزی بیسیکلی سر سید احمد خان سے زیادہ ہندوستان کے اندر سر سید احمد خان کی باقیات بچیں. اس کے بعد غلام احمد پرویز جو ہے اس کا کافی اثر پڑا. اسلم جراج پوری تھے یا غلام جلانی برق صاحب نے سٹارٹ میں کچھ کتابیں لکھی، اس کا اثر تھا، مگر وہ بعد میں توبہ طائب ہو گئے. عبداللہ چکڑالوی تھا، بڑا کٹر قسم کا. اسلم جراج پوری وہی تو نہیں ہے جن سے مولانا مودودی نے کچھ علم حاصل کیا؟ یہ وہی تو نہیں ہے؟ میرے علم میں نہیں اسلم جراج پوری. اگر وہ حافظ ہیں، حافظ اسلم جراج پوری، حافظ اسلم جراج پوری. نہیں میں ٹھیک ہے، کہیں سنا تھا کہ یہ ان کے ان سے کچھ علم حاصل نہیں کیا اسلم جراج پوری. میرے علم میں نہیں ہے. مودودی صاحب شبلی نعمانی صاحب کے ساتھ بیٹھتے رہے ہیں
اور مجھے پتا نہیں ہے کہ آیا ان کے ساتھ ہیں تھے کہ نہیں. ابوالکلام آزاد صاحب کے ساتھ تو بیٹھے ہیں مودودی صاحب, مگر ان کے مجھے پتا. اچھا, عنایت اللہ مشرقی یہ منکر حدیث تھے, ٹھیک ہے. خاک سر تحریک. اور خاکسار تحریک کے, جی, ان کی کتابیں بڑی خطرناک رہیں, جوابات بھی دیے گئے, ٹھیک ہے. جیسے عنایت اللہ مشرقی صاحب نے یون زمزم کتاب لکھی تو اس کا جواب انکار معجزات, عقل پرستی اور انکار معجزات, عبد الرحمن کلانی صاحب نے اس کا جواب دیا, جس طرح آئینہ پرویزیت کا دیا. نیاز فتح پوری صاحب جو کہ بالکل ہی آخر میں ملحد ہو چکے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, بالکل ہی تھوڑا سا کام خراب ہو چکا ہوا تھا, وہ بھی منکر حدیث سٹارٹ میرے. ان کی کتابوں نے کافی برا اثر کیا, ان کتابوں نے لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے, کیونکہ لوگ پڑھے نہیں تھے. میں تھوڑا ایسے جنرل انفارمیشن کے لیے پوچھ رہا ہوں, یہ بانی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یہ بھی کچھ اسی ٹائپ کے تھے یا سر سید احمد خان صاحب؟ ہاں سر سید احمد خان کی بات کر رہا ہوں میں. سر سید احمد خان صاحب شدید گمراہ کن عقائد اور تعویلات کا ارتکاب کر چکے ہوتے, افسوس کے ساتھ. شدید منکر حدیث تو نہیں سنائی تھے, منکر حدیث تھے, منکر حدیث بھی اس میں ہے, میں تو سمجھتا ہوں منکر قرآن بھی. انا للہ, چلے ٹھیک ہے. حالانکہ قرآن کی, اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا, قرآن کی تفسیر لکھی انہوں نے احمدی کر کے, تفسیر احمدی میں نے پڑھی وہ. اس میں دیکھیں وہ قرآن کے جو وہ معجزات ہیں, جو قرآن کی خوبصورتی اور اللہ کی قدرت بیان کرتے ہیں, وہ اتنے نیچری اور مربوب ہو چکے تھے, ان معجزات کا انکار کرنا شروع کر دیا. جہاد کے اوپر عقل پہ پرکھتے تھے قرآن کو. جی جی ایسے ہی. اچھا ٹھیک, لے علم بھائی کافی بات ہو گئی. کافی, میں یہی پتا کرنا چاہ رہا تھا کہ کوئی اگر صحیح فتویٰ ہے تو ہم تاکہ لوگوں کو بتا سکیں, کیونکہ میرے پاس بھی ویڈیوز اور ویڈیو کلپس آتے ہیں جس میں وہ ایک گوہر صاحب ہیں پاکستانی, تو ان کا ویڈیو میرے دوست نے بھیجنا شروع کیا, تو پھر میں اس کو میں نے منع کیا بھائی یہ کوئی گوہر نام ہے ان کا, وہ بھی یونس الگوہر, ہاں یونس الگوہر. تو پھر میں نے اس کو منع کیا بھائی مت دیکھو کرو, وہ بالکل جانتا نہیں تھا, بولے بڑے اچھے بیان آ رہے ہیں ان کے, دیکھا کرو آپ. تو اس کو پھر میں نے منع کیا, تو اسی لیے میں وہ بھی ملحد ہے, وہ اسلام کی پوری شکل بگاڑ کر کے پیش کر رہا ہے. جی اچھا, چلیے یہ پتا کرنا تھا. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو میرا بھائی, تھینک یو. علم بھائی ہمارے ساتھ تھے. میں کوشش کر رہا ہوں جو لوگ فرسٹ ٹائم میں دیکھ رہا ہوں, جن سے پہلے بات نہیں ہوئی, میں ان کو پہلے لے رہا ہوں, کیونکہ جن لوگوں سے پہلے بات ہو چکی ہوتی ہے تو obviously پھر نئے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے. میرے خیال سے پرویز صاحب نے دوبارہ جوائن کیا, لیٹس سی. سیم بھائی اگر دوبارہ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں تو بتا دیں. او ہو اچھا اچھا ٹھیک ہے, پرویز صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی پرویز بھائی. السلام علیکم. السلام پرویز بھائی, کیسے ہیں آپ؟ آپ منکر حدیث ہیں خدا نخواستہ بھائی؟ نہیں میں مسلمان ہوں. اچھا مسلمان ہے, ٹھیک ہے. حدیث کو حجت مانتے ہیں آپ کیسے ہیں؟ میں اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. حدیث کو حجت مانتے ہیں آپ؟ نہیں میں تو صرف قرآن پاک کو اور جو سنت حدیث ہے انہی کو مانتا ہوں. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو. ہاں میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے. ہاں سوری یار, وہ پتہ نہیں کیا ہوا, میرا نیٹ تھوڑا سا ہوا ہے. ایک منٹ ذرا رکیے گا, ایک منٹ. اچھا ہاں, میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ حدیث کو حجت مانتے ہیں؟ نہیں میں تو ان سب سے, میں تو جب آپ نے ان ایکس مسلمز کو روسٹ کیا تھا تب سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور تب سے جانتا ہوں. میں تو یہ اسٹریم پہلی بار دیکھا جب آپ نے ان کو آدم سیکر اور سمیر کو ایکسپوز کیا, تب سے جانتا ہوں. پہلے دیکھا تھا ان کو, جب ساحل کو دیکھا تھا یوں ہی شارٹ دیکھتے پھر دیکھا یار یہ تو اسلام کے اوپر اور محمد صاحب کے اوپر بنا وجہ کے تہمت لگا رہے. پھر اچانک سیم بھائی کا ویڈیو آیا, پھر ان کا ویڈیو دیکھا, پھر آپ کا ویڈیو دیکھا, پھر بہت اچھا لگا مجھے. چلو کوئی تو بول رہا ہے سچی بات. اچھا نہیں, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, آپ حدیث کو مانتے ہیں نا؟ ہاں مانتا ہوں. ہاں یہ چیز ٹھیک ہے. میں میک شور کر رہا تھا کیونکہ مجھے آپ کا جواب سیدھا نہیں مل رہا تھا. تو میں چاہ رہا تھا جی میں اپنے ایمان کے اوپر وفادار ہوں. جی سارے وفادار ہیں مسلمان. جو منکر حدیث ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم وفادار ہیں.
نہیں نہیں، آپ نے جیسے بولا پیسوں کے لیے، جیسے ساحل ایمان بیچتا ہے، اس کے بعد سمیر ایمان بیچتا ہے، آدم سکر ایمان بیچتا ہے، ان کے لیے آپ تو ان کے ساتھ تو ان کا لگا رہتا ہے، آپ کے ان کو ڈیبیٹ کرنا، اسی لیے بولا میں. سب ایمان تھوڑی رکھتے، انہوں نے جیسے بیچ دیا پیسوں کے لیے. زبردست زبردست زبردست، ٹھیک ہو گیا. اچھا، آج کے مدعا پر کیا کہیں گے آپ؟ منکر حدیث کیا ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ مجھے تو اتنا ابھی علم نہیں ہے، ابھی تو میں اپنی اسٹڈی اتنا حدیث کے اوپر نہیں ہے، صرف قرآن سنا پڑھا ہے، اتنا حدیث کے اوپر ابھی علم نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ابھی میں اسٹڈی کر رہا ہوں، ایکچولی میں اتنا بڑا نہیں ہوں، ابھی اسٹڈی کر رہا ہوں، ابھی اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ ان سب چیزوں دین کے اوپر فالو کروں. میرا بہت دل کرتا ہے آپ کے ساتھ جب اپنے اسلام کے لیے اسٹینڈ لو، میرا بہت یہ اچھا ہے. اچھا 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 اچھا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اپنی اسٹڈی پر دھیان دیں. اگر آپ اپنے دین سے وفادار ہیں تو تھوڑا اسٹڈی بھی ضرور کریں، جاننے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اجازت لیں آپ سے. ہاں ہاں، تھینک یو. تھینک یو پرویز بھائی، اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ. لو جی، گفتگو چل رہی ہے، وقت بڑھ رہا ہے، پیچھے لوگ بیٹھے ہیں، ان سے بات کرنا بڑا ضروری ہے. ہمارے ساتھ جو پہلی دفعہ میں جن سے بات کر پا رہا ہوں، آج ان کو لے رہا ہوں. مسلم بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی کیا حال ہے، آپ خیریت سے؟ میں ٹھیک ٹھاک. لوگ پوچھ رہے ہیں جی کیا کھا رہے ہیں. میں اس وقت چاکلیٹ فج کیک ہے جناب، وہ کھا رہا ہوں، میرے ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے. ہاں جی مسلم بھائی. بھائی اصل پہلے تو اجازت چاہیے، میرا جو کچھ ایک دو باتیں کہنی ہے، بہت مختصر وقت میں کوشش کروں گا، لیکن کیا اجازت ہے؟ آف ٹاپک ہے. آف ٹاپک نہیں بھائی، میں بڑا معذرت چاہتا ہوں، ٹاپک پہ بات کر لیں. آف زیادہ ٹاپک پہ نا کچھ ہم نا اوپن، میں اسی لیے نا مہینے میں ایک بار یا کوئی 15 دن میں ایک بار سوچ رہا ہوں اوپن کویسچن آنسر سیشن رکھیں، اس میں کوئی بھی آف ٹاپک، آن ٹاپک، دائیں بائیں جدھر بھی جانا چاہیں ہم جا سکیں گے کھل کے. تو وہ ان قریب رکھ لیں گے اوپن سیشن، اس میں ضرور آئیں آپ، اس کو لمبا چلائیں گے. ابھی ریسنٹلی میں نے جو چلایا ہے وہ 4.5 گھنٹے کا ہوا ہے اوپن کویسچن آنسر سیشن. اس سے پہلے جو مسلمانوں کے ساتھ اسٹریم رکھی تھی آواز حق آفیشیل پر پڑی ہے غالباً، وہ جی 7 گھنٹے سے اوپر اسٹریم تھی، 7 گھنٹے. چلیے انشاءاللہ پھر اسی میں آتے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ مسلم بھائی، تھینک یو فار انڈرسٹینڈنگ. تھینک یو. وعلیکم اللہ. وعلیکم السلام. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ نئے بھائی کون سے ہیں، نئے جن سے پہلے بات نہیں ہوئی. یہ مجھے لگ رہا ہے ان کے ساتھ بات نہیں ہوئی غالباً، یا ہوئی ہے. محمد احمد بھائی، اہلن جناب. محمد احمد بھائی میرے خیال سے ابھی ہیں پیارے بھائی، معذرت چاہتا ہوں. احمد علی ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. ہیلو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد علی بھائی کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک. منکر اچھا، حدیث تو نہیں ہے نا آپ؟ جی انشاءاللہ. سوری میں منکر حدیث نہیں ہوں. I want to جی talk about two things only for 1 minute. I won't take your expensive بھائی میں time. انگلش، جی جی تھینک یو. احمد بھائی میں انگلش میں میرا ہاتھ تھوڑا کمزور ہے، اور میری پبلک کا بھی اردو میں بولوں گا، تھوڑا. بالکل ٹکسالی اردو میں، بس یہ میں نے ایکسکیوز میں کہا، اس لیے میں نے انگلش میں بولا. بس پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے. چلے جی. ماشاء اللہ سے ایک تو آپ کی اسٹریم مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور مفتی صاحب کو، آپ لوگوں کو. لیکن یہ جو سمیر کے حوالے سے آپ کی اسٹریم تھی وہ تھوڑی عجیب سی تھی، کیونکہ وہ بکواس بندہ آیا نہیں تو عجیب سا. باقی میں ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں. ایک یہ کہ انکار حدیث کے حوالے سے، یا اس طرح کے جو آپ نے آج کی اسٹریم میں کچھ کتابیں بتائی. ایک تو آپ نے کوئی افریقن کوئی بندہ تھا جس کی آپ نے ایتھیزم کے حوالے سے کوئی بک بتائی، پتہ نہیں وہ نام میں بھول گیا، اس کو ریپیٹ کر کے سننا پڑے گا.
لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر یہ جو ٹیلی گرام کا گروپ ہے نا، اس کی اگر ایک لنک آپ فیس بک کا کوئی پیج وغیرہ ہو اس طرح سے شیئر